دوسرے سبق میں اسم کی 4 اقسام کون سی ہیں، ان کے نام بتا دیں بس۔ پہلی ہے اسم ذات، ہاں دوسری ہے اسم صفت، ہاں تیسری ہے اسم نکرہ، ہاں، چوتھی ہے اسم معرفہ۔ بس اتنا ہی کافی ہے، آج اسی پر آپ کو انعام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ، شاباش، ٹھیک ہے۔ حضور پاک کی حدیث شریف ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کر۔ سمجھ کیا، ہم ادھر دیتے ہیں ادھر سے اور زیادہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، 4 انہوں نے نام بتا دیے، تو نہ تعریف ہم نے پوچھی نہ مثال پوچھی، اور آپ سب کو اللہ پاک نے ذہن دیا ہے، تو یہ چیزیں قرآن شریف میں آپ کے لیے آ رہی ہیں آگے، اور آج بھی آئیں گی آپ کے سامنے۔ جو قرآن شریف کی آیت ہے اور حدیث شریف میں بھی یہ ہوتے ہیں، مگر ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں۔ تو اب ہم نبدا، ہم آغاز کر رہے ہیں الدرس الثالث، اب دعائے خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ الحمد شریف 3 بار سورہ اخلاص۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مالک الملک، جو کچھ ہم نے پڑھا پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے، محبوب کے واسطے سے حضور کے والدین کریمین، جملہ انبیاء علیہ السلام، جملہ شہداء، مجاہدین، صدیقین، صالحین، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، خلفائے راشدین، جمیع اولیاء کاملین، ہمارے مشائخ، جمیع امت مسلمہ، سب کو اس کا ثواب عطا فرما کر، جن بزرگوں کی کتابوں سے ہم پڑھ کر دین کی روشنیاں حاصل کر رہے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ جمیع محدثین، فقہاء، مشائخ، اولیاء، علماء، صلحاء کو اس کا ثواب پیش کر رہے ہیں۔ ان کی دعائیں ہمیں عطا فرمائیں، پیارے آقا کی نظر کرم ہمیں عطا فرمائیں، اور اس سلسلے کو اور تقویت اور وسعت اور برکت اور آسانیاں پیدا فرمائیں۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایھا الاخوان الکرام، معزز برادران، و ایھا الطلبہ الکرام، معزز طلبہ، امامکم، آپ کے سامنے الدرس الثالث، تیسرا سبق ہے۔ فی ھذا الدرس 5 انواع، 5 قسم ہیں اسم معرفہ کی۔ اب وہ اسم ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اسم کی نشانیاں، علامات الاسم پڑھی تھی، وبعدہ اسم کی اقسام پڑھی، وبعدہ اسم معرفہ، انواع للاسم المعرفہ۔ اب اسم معرفہ کی قسمیں ہیں، اور وہی 5، کتنی ہیں؟ 5۔ گنتی آپ کو یاد ہونی چاہیے، کل بھی بتائی تھی انشاءاللہ۔ واحد، میرے ساتھ ذرا پڑھ لیں، واحد، پھر پڑھیں، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہوئے۔ تو جب کہتے ہیں میرے پاس پورے 10 روپے ہیں، عندی 10 ریال کاملہ، میرے پاس پورے 10 روپے ہیں، تو یہ 10 کی گنتی آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ تو ھذا الدرس الثالث، تیسرا سبق ہے۔
تو اس میں معرفہ کی فی ھذا الصفحہ فی ھذا الدرس کم انواع، کتنی قسمیں ہیں؟ خمسہ، عربی میں جواب دینا۔ یہ قرآن شریف میں آپ پڑھو گے خمس، عشر واجب، وہ یہ سب عربی کے لفظ آپ کو یاد ہوں گے تو آسانیاں بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس میں معرفہ کی 5 قسمیں ہیں آپ کے سامنے، اس کو صرف سمجھنا ہے۔ اور قرآن شریف میں یہ آج بھی، یعنی جو اسم معرفہ ہوگا پھر ہم آگے پوچھیں گے کہ یہ ہے تو اس میں معرفہ، لیکن اس میں معرفہ کی قسم کون سی ہے؟ You will have to explain at that time، اس وقت آپ کو وضاحت کرنی ہوگی۔ اس ٹائم جب ہم پوچھیں گے کہ یہ اس میں معرفہ ہے، آپ نے 5 قسمیں پڑھی ہیں، تو یہ ان 5 میں سے کون سی؟ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اسم ہی چلتا جائے گا۔ ہاں شاباش، چلو تفضل اجلس، ماشاءاللہ۔ تو اسم ہی چل رہا ہے، ابھی ہم نے فعل نہیں شروع کیا۔ آپ کو بتایا تھا قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ماشاءاللہ، جی چاہتا ہے سارے انعام انہیں کو دوں، بہت ذہین ہے۔ پورے قرآن کریم کے الفاظ کی ہم سب 3 قسمیں ہیں، واحد اسم، ثانی فعل، ثالث حرف۔ اسم، فعل، بس، اس کے سوا کچھ نہیں، سب حدیثوں میں، سب پورے قرآن میں۔ اب جب اسم آیا تو ہم اسم کی پھر اقسام پڑھ رہے ہیں، اسم کی نشانیاں بھی پڑھیں، اسم کی قسمیں پڑھیں۔ تو اس میں معرفہ ایک قسم تھی، اس میں ذات، اس میں صفت، اس میں نکرہ، اس میں معرفہ۔ تو آج آپ معرفہ کی آگے قسمیں پڑھ رہے ہیں، وہی خمسہ۔ کتنی ہیں؟ خمسہ کتنی ہوتی ہیں؟ 8 کے 9؟ 5۔ دیکھا یار، ہم پتہ نہیں جن کو معمولی سمجھ رہے ہیں، کل یہی آگے کھڑے ہوں تو ایسی پیچھے کھڑی ہوئی ہے، کیا پتہ ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سب سے نیواں رکھنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی، اس میں معرفہ کی 5 قسمیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اوپر یہ ہمارے استاد صاحب ایسے سمجھاتے تھے، اوپر نشان لگے ہو معرفہ کے نیچے 5: علم، ضمیر، اشارہ، موصول، معرف بالام۔ جی میرے ساتھ ذرا پڑھ لیں، علم، ضمیر، اشارہ، موصول، معرف بالام۔ جی ماشاءاللہ، یہ اوپر آگے نا مین سمرائز ہو گیا۔ اب ڈیٹیل یہ ہم آپ سے پوچھیں گے۔ اس میں علم جو کسی کا نام ہوتا ہے، مثلا حاجی اشرف صاحب بیٹھے ہیں تو یہ حاجی اشرف صاحب یہ ایک ہی ہیں، کوئی دوسرا ان جیسا نہیں ہوگا۔ اشرف نامی بہت ہوں گے مگر ان کی شخصیت اللہ نے ایک ہی بنائی۔ تو اس ایسا نام جو کسی بندے کا نام ہو، ارشد صاحب ہیں، یہ ان کے لیے ان کا نام ہے۔ تو جو کسی آدمی کا نام ہو ہم اس کو کہتے ہیں اسم علم، وہ نشانی ہوتی ہے اس کی، مخصوص نام، پراپر ناؤن انگلش میں، اس کو علم، اسم علم کہا جاتا ہے۔ جیسے محمد، عائشہ، پاکستان، 3 مثالیں آ گئیں۔ اب پاکستان ایک ہی ملک ہے، دوسرا نہیں ہے کوئی، اس لیے پاکستان اسم علم، عائشہ اسم علم، محمد اسم علم، بات ختم۔ اس میں ضمیر، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے قرآن شریف میں۔ میرے خیال میں جو اس میں ضمیر سمجھ لیتا ہے اس کو 1/3 قرآن سمجھ آ جاتا۔ یہ 14 لفظ ہیں، بس اس میں ہی قرآن شریف میں یہ موجود ہے۔ تو نام کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہم اس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے ہوا، وہ، اب نام نہیں لیا، وہ، ٹھیک ہے جی۔ انتا، تو، میں، اب میں نے نام نہیں لیا، میں نے میں کہا تو آئی ہوتا ہے نا انگلش میں، آنا۔ وہ عورت، شی، عربی آئے گا ہیا۔
یہ اب اس میں ضمیر ذرا میرے ساتھ آپ پڑھ لیں مل کے. تعریف یہ ہو گئی، اس میں ضمیر یہ کل پوچھیں گے، اس لیے میرے خیال میں آج یہ 3 پڑھوں یا پورا پڑھوں. یہ فاروق صاحب یاد آتے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں. جی عدیل صاحب کیا پڑھوں، 3 پڑھا دوں کہ سارا پڑھوں؟ جی آپ سے نہیں پوچھتا، آپ کو یاد ہے. ہاں جی بچوں آپ بتاؤ. سارا ہی پڑھا دوں، ٹھیک ہے جی، مسئلہ ہی کوئی. تو کل یہ تعریف مجھے سنانی ہوں گی، کل پھر انعام دوں گا، کیونکہ اگر ختم ہو جائے تو پھر 100 روپیہ انعام. جی تو اس میں ضمیر جو نام کی جگہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب وہ آپ کے سامنے تینوں حالتیں آ رہی ہیں، میرے ساتھ آپ پڑھیں گے. ہوا، مل کر پڑھیں. ہوا وہ، انتا تو، انا میں، ہیا وہ عورت. یہ میں ابھی بھی پوچھ سکتا ہوں کہ ہیا کا معنی کیا ہے، ابھی بھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ آنا کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں لیکن نہیں پوچھتا جی. تو 2 قسمیں ہو گئیں. تیسری قسم اس میں اشارہ، ٹھیک ہے جی. انگلش میں دس دیٹ ہوتا ہے، تو عربی زبان میں بھی قرآن شریف میں ایسے لفظ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے. تو ایسے الفاظ جن سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم اشارہ، اور جمع ہوگی اسماء اشارہ. ان کی مثال آپ کے سامنے ھذا اور ذالکا. ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالکا بعید دور کے لیے. چوتھا اور پانچواں، چوتھا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. چوتھی قسم ہے، یہ سب معرفہ کی قسمیں چل رہی ہیں جی. چوتھی قسم ہے اسم موصول، ریلیٹو پروناؤن. اسم موصول وہ اسم جو 2 جملوں کو ملاتا ہے. قرآن شریف میں یہ بھی ہزاروں ہیں. ایک جملہ قرآن شریف میں ختم ہوتا ہے عدیل صاحب، تو آپ کا نام فیاض احمد صاحب، فیاض صاحب. ایک جملہ قرآن شریف مکمل ہوتا ہے، دوسرا جب شروع ہوتا ہے اس کے درمیان یہ آتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ھدی للمتقین ایک جملہ تھا، یؤمنون بالغیب دوسرا جملہ تھا. مگر جب مالک نے اس دوسرے کو پہلے سے ملانا چاہا تو بیچ میں الذین آ گیا. الذین جمع ہے، الذی بھی آتا ہے. مثلا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہاں بھی دوسرے جملے کو پہلے سے ملایا، چونکہ رب ایک تھا اس لیے الذی آیا. اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہ ملانے کے لیے حافظ صاحب، نفیس صاحب، ملانے کے لیے 2 لفظوں کو، 2 جملوں کو ملانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اسم موصول، ملانا، وصل مانا ملانا، ٹھیک ہے جی. تو اسم موصول جو 2 جملوں کو ملاتا ہے، ڈیفینیشن ہو گئی. اور باقی آخری بالکل آسان ہے. یہ ساتھ لکھا ہوا ہے، جیسے اردو میں لفظ ہوتے ہیں جو، جس نے، جس کو، جس کا، جنہوں نے، جن کا. انگلش میں ہوم، ہوز، ہو، وچ. عربی میں الذی، اللتی. تو بہرحال یہ ڈیٹیل تھی. تو اس میں موصول وہ لفظ ہے جو 2 جملوں کو ملاتا ہے، بس اتنا یاد رکھا. اور آخر میں ہے جی معرف بالام. یہ ہوتا نکرہ ہے، مگر اس نکرہ کو ہم جب معرفہ بناتے ہیں تو الف لام لگا دیتے ہیں. ہوتا نکرہ ہے، اس نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام لگ جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں معرف بالام. یہ ایسا اسم ہے جس کو الف لام لگا کے معرفہ بنا دیا گیا ہے. یہ تھی 5 قسمیں بیٹا. ان کو آپ نے یاد، یوں سمجھے کہ ہزاروں الفاظ. اگر آپ اس کی روشنی میں قرآن کھولو گے، ہزاروں
الفاظ آپ کھولتے جائیں، الذی کہاں ہے، ضمیر کہاں ہے، پہلے سپارے سے چلیں اور 30ویں تک جائیں اور گنتے جائیں، ہزاروں الفاظ آپ کو سمجھ آئیں گے، یہ ضمیر ہے، یہ موصول ہے، یہ معرف بالام ہے، یہ اس میں اشارہ ہے. تو آپ کہیں گے یار یہ قرآن کریم تو بڑا آسان ہے. جس نے سی ایس ایس کرنا ہوتا ہے نا ان سے پوچھو کتنی محنت کرتے ہیں. جس نے ایم کیٹ کا امتحان دینا ہوتا ہے ان سے پوچھیں کتنی محنت. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ وہ ایک ایک مچھر کے پروں کے بھی نام ان کو آتے ہیں. بایو والے مچھر کے پروں کو کیا کہتے ہیں، اس حد تک جان مارتے ہیں. آپ تو میرے نبی کریم کا اور اللہ کا کلام میں بیٹھے ہیں، یہاں تو آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں باقی وہ مدد اوپر سے آتی ہے چل آگے. ہم میرے خیال میں آپ مجھے بڑا کچھ سمجھتے ہیں، میں بالکل نیچے تھا، بس وہ قدرت نے اٹھایا، ماں باپ کی دعاؤں نے اٹھایا، قرآن شریف حفظ ہو گیا، پھر آگے بڑھتے گئے، پھر کتاب لکھی تو آگے بڑھے، اب ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، پھر بھی پڑھاتے رہیں گے. تو کام کوئی بھی ہو، آج آپ نہ اب جو لوگ نہیں آئے ان کو بس خواب نظر آئے گا، دوسرے دن وہ بھول چکے ہوں گے. اگر آتے رہو گے تو جداد روز والی بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی. پھر آپ قرآن شریف کو سمجھ جائیں گے، پھر آپ کو دعائیں بھی، سکون بھی، پھر آنسو بھی جاری ہوں گے. پھر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس رب کی عبادت کرو، رب هَٰذَا الْبَيْتِ جو اس بیت اللہ کا رب ہے. رب هَٰذَا الْبَيْتِ، ہاذا اس میں اشارہ ہے. سجاد صاحب ابھی اس میں اشارہ پڑھا، قرآن میں آ گیا. الذی کون سا اسم ہے؟ ان پانچوں میں سے الذی کون سا اسم ہے؟ جی موصول، دونوں کو شاباش. ابھی پڑھا ابھی آ بھی گیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ہاذا اس میں اشارہ. اب مالک نے اپنا تعارف کرانا تھا نا، تو جملے کو جملے سے نفیس صاحب جوڑنا تھا، تو فرمائے الذی، اس گھر والے جو رب ہے اس بیت کا، اس کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہاری بھوک مٹانے کے لیے تمہیں کھانا دیا. یار دن میں کتنی دفعہ کھاتے ہیں، سال میں کتنی دفعہ کھاتے ہیں. ابھی پیا ہم نے پانی، بس اسی کو ہی دیکھ لیں تو بندہ سر نہ اٹھائے سجدے سے. یار کتنی دفعہ کھایا، کتنے لقمے. یہ 32 دانت ہیں، ایک دانت لگوانے جائیں، ہمارے ایک قریبی نے دانت لگوائے 2,65,000. کتنا خرچ آیا؟ یہ سچی بات ارشد صاحب کہنے 2.65 میں کی کیا جائے، بس 2.65 لگ گیا ہے. میں سمجھا کہ 2,000 ہوئے گا، 2.65 تو ہم تو صرف دانتوں کی قیمت رب کو نہیں ادا کر سکتے، اور جو اس سے چباتے کھاتے ہیں اور زبان کیا دے سکتے ہیں. اس لیے اللہ والے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے شکر ادا ہو رہا ہوتا ہے کہ مالک میں اس قابل نہیں تھا، تو نے کرم کیا، 60 سال تک تیرے دانت استعمال کی. ان کو 2 دے دند لگوائے نے ڈاکٹر کو. میں کیوں کوئی سونا چاندی نہیں، انہیں کوئی وی آئی پی دانت ہے سی، وہ ڈینٹل وغیرہ، تو انہیں 2.65. ارشد صاحب سنو، تسی سستے نہیں بیٹھے، کنے سستے ہیں اسی، اللہ دا کرم ہے ساڈے اوتے. تو فرمایا الذی اطعمہم، اس رب کی چھوٹی سی جھلک یہ ہے کہ تمہیں روز. آئیے جناب علی محمد احمد صاحب، آپ کے لیے تو دل اداس ہو رہا تھا، تفضل اجلس. نہیں بس تفضل، حفظ وہ کا بہت کچھ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے لیے دوبارہ ہوگا. الذی اطعمہم، اس رب کی قدرت اور محبت کی ایک جھلک یہ ہے کہ وہ تمہاری بھوک مٹانے کے لیے اطعمہم، تمہیں کھانا اور طعام دیتا. ایک دوسرا وآمنہم من خوف، اور تمہیں خوف سے نجات دینے کے لیے تمہیں سکون اور امن عطا فرماتا.
ویسے کیا خیال ہے اگر یہ دو نعمتیں ہی سمجھ لے تو بندہ سجدے سے سر نہ اٹھائے، تو اسی کہتے ہیں مینوں دتا کی ہے انہیں، اور پھر بھی وہ دیتا ہے، پھر بھی دیتا ہے۔ آج پرائز دے دیا آپ کی غیر موجودگی میں، 100 روپیہ انعام مل گیا، تو آپ ہوتے تو خوشی زیادہ تھی۔ بہت شکریہ آپ آ گئے، تو جو نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ ان کو ہمت دے، وہ بھی آئیں گے۔ تو آج ہم نے یہ تیسرا سبق پڑھا ہے، دوبارہ دہرائی کرا رہا ہوں محمد احمد صاحب کے لیے۔ 5 قسمیں ہیں اسم معرفہ کی۔ پہلی قسم ہے اسم علم، خاص نام کو کہا جاتا ہے جیسے عائشہ۔ دوسری قسم ہے اسم ضمیر، جو نام کی جگہ استعمال لفظ ہوتا ہے، پروناؤن، جیسے ہوا، وہ۔ تیسرا اسم اشارہ، جس سے اشارہ کیا جاتا ہے، ھذا۔ چوتھا ہے اسم موصول، جو 2 جملوں کو ملاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا الذی اطعمہم، اللہ نے 2 جملے ملائے تو الذی آیا۔ اور 5ویں قسم ہے معرف بالام، کہتے ہیں ایسا اسم نکرہ جس کے شروع میں الف لام لگا کر اس کو معرفہ بنایا جائے، جیسے کتاب سے الکتاب۔ تو ہذہ 5 انواع للاسم المعرفہ، یہ اسم معرفہ کی 5 قسمیں تھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ الآن جملہ واحدہ من القرآن الکریم، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ 3 ضمیریں لکھی ہوئی ہیں، انت، انا، ہوا۔ ٹھیک ہے جی، انت، انا اور ہوا۔ آؤ بیٹا آ جاؤ، شکریہ۔ انت، انا، ہوا۔ یہ تینوں آپ کے سامنے میں عصر کے بعد لکھ کر گیا تھا، کتبت بعد صلاۃ العصر علی السبورہ۔ یہ تینوں لفظ میں نے نماز عصر کے بعد بلیک بورڈ پر، وائٹ بورڈ پر لکھے۔ یہ تینوں لفظ سے آج ہم جملے بنا رہے ہیں۔ من، ایک من ذا الذی تھا نا، تو میں نے جب آیت الکرسی کی آیت لکھی نا، من ذا الذی، تو میں نے کہا ذرا من کے جملے بنوا لیتے ہیں۔ من کا معنی ہوتا ہے کون، انت کا معنی تم، تو جب ملائیں گے تو کیا بنے گا، من انت، تم کون ہو؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ابھی آپ نے بتانا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے کہنا ہے انا، آگے اپنا نام بولنا ہے۔ نفیس صاحب ٹھیک ہے؟ ہاں، یس، نہیں، جی، نعم۔ عربی میں کہتے ہیں نعم، جی، عربی میں جواب دینا۔ میں پوچھوں نا ٹھیک ہے، آپ نے کہنا نعم، جی۔ جی، چونکہ جتنا حضور کی زبان زیادہ بولیں گے قرآن قریب آئے گا۔ اب میں نے من اور انتا سے فکرہ بنایا، یہ پہلے آپ کو بتا دیا، انتا تم، آنا میں، ہوا وہ۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ، حبیب فرما دیں وہ اللہ، احد، 2 نہیں 1۔ تو تینوں لفظوں کے معنی آپ کو آ گئے، انتا، آنا، ہوا۔ اب میں یہ ایسے شروع کر رہا ہوں تاکہ من انتا، تم کون ہو، آپ نے کہنا ہے آنا، آگے نام بولنا ہے بس، محمد اشرف، محمد ارشد، پورا نام۔ جی بسم اللہ کر رہے ہیں۔ من انتا، من انتا، من انتا، ماشاء، انا نہیں کہنا، وہ انا میں چلا جائے گا، انا۔ یہ عربی کا معلم میں، ویسے اس وقت بچپن کا حافظہ، عربی کا معلم کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے آنا کا جو الف ہے وہ سائلنٹ ہے، آنا نہیں کہنا، آنا۔ کیا کہنا ہے؟ ویسے جہاں الف موجود ہے اس کو پڑھنا چاہیے نا انا، لیکن جہاں اہل عرب آنا، نون کے آگے الف کو لمبا نہیں کرتے۔ من انتا، جی وہ لکھ رہے ہیں، من انتا، من انتا، جی من انتا، من انتا،
ویسے اگر آنا نہ بھی کہے نام بھی بولیں تب بھی ٹھیک ہے. من انت، من انت. جی اے نہ کہہ دینا انتا مینوں پا دینا، آنا ہی کہنا. میں پوچھوں میں کہوں من انتا تو آپ کہیں انتا، نہیں نہیں انتا تو آپ ہی ہوں گے. جی من انتا. جی ماشاء اللہ. جی من انتا، ماشاء اللہ. من انتا، من انتا، ماشاء اللہ. من انتا، من انتا، من انتا، من انتا. آنا سعود، آنا محمد سعود. شکراً. تو یہ تھوڑی سی، کل ایک اور بھی آنا ہے مین آئین انتا، کتھوں آئے جے، پھر آپ نے اس علاقے کا نام بتانا ہے، مجھے یاد دلانا. تو آج من اور انتا اور ہوا. تو اگر میں کہوں من آنا، آپ کہیں گے انتا معلمون، آپ استاد ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اس من سے، آیت الکرسی کی آیت تھی تو اس من سے فکرے اتنے بن گئے. تو مالک نے اس آیت الکرسی کو چلایا، اللہ الذی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب. وہ تو ادھر چلے گئے ہم. جی آیت الکرسی کا پہلا جملہ بتائیں. جی اللہ الذی، آگے یہ دوسری صفت، هو الحی القیوم دوسری صفت. تیسری صفت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کھڑے ہو کر. جی چاہتا ہے 100 ہے نہیں ورنہ دے دیتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. چوتھی صفت تھی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. جی ترجمہ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. جو کچھ زمین میں ہے. ماں کا ترجمہ. اب میں کتنوں کو دیں گے، کن کو دوں؟ جی آئیے جناب تشریف لائیں، بلا رہے آپ کا انعام الجائزہ تو لکا. یہ اب درود شریف پڑھ لیں تاکہ ثواب میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ بارک وسلم. یہ لہراں بہراں ادھر ہوں گی جو دے رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قول ہے تجارت کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ کرو، بڑا ہی نفع ملتا ہے. آج بھی فندق عثمان بن عفان مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس کی سالانہ انکم 50 ملین ریال ہے. وہ اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے اور ساری دنیا کے غریبوں پر خرچ ہوتا ہے. میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے. تو حاجی صاحب وہ خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں اضافہ فرمائے. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. حاضی آیا من ذا الذی، یہ اللہ تعالیٰ اپنی شان ہمیں بتا رہے ہیں. من ذا الذی، من مانی کون، کون ہے. الذی کون سا اسم ہے؟ نہیں جی بس جی وہ تو ٹائم ہی مک گیا، اس میں موصول تھا. ایسی کویشچن کروں گا تاکہ آپ پھر واپس سبق میں آ جائیں. من ذا الذی، الذی سعود صاحب کون سا اسم بتایا؟ اس میں موصول. من ذا الذی، اللہ ساری خوبیاں بیان کر کے. اس کی گرامر پہلے بتا دوں. من لکھتے جائیں ساتھ ساتھ. من اس میں موصول، اکتب گرامر. من اس میں موصول، ذا اس میں اشارہ، ذا اس میں اشارہ، الذی اس میں موصول، یشفع فعل، الذی اس میں موصول. شاباش محمد احمد صاحب بہت شکریہ آپ آ گئے آج. یشفع فعل کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع، مضارع. ماشاء اللہ.
یہ اسلامک سینٹر علی ٹاؤن دارت المصطفیٰ میں پڑھتے ہیں، عامہ دوم میں، محمد رضا صاحب کے مصطفی صاحب کے مدرسے میں، تو ان کو وہاں کوچنگ کرتے ہیں۔ یشفع فعل مضارع، عندہ، عندہ اسم ظرف، یہ ابھی اس میں آپ نے پڑھا نہیں ہے لیکن لکھ لیں۔ سوال عدیل صاحب آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ جیسے کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے نا، تو آپ کے لیے سوال ہے، عندہ کون سا اسم ہے؟ آج 5 میں سے پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں ہو، لا بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ، شاباش، اس میں ضمیر، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ الا، الا حرف استثناء، حرف استثناء، یہ استثناء، استثناء باب استفعال ہے، استثناء، یہ حرف ہے خاص، الا استثناء، حرف آگے حرف کی قسمیں چلیں گی، فعل کی قسمیں چلیں گی، ابھی تو آپ اسم کی پڑھ رہے ہیں نا جی۔ بی، یہ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ بازر بی، سجاد صاحب پڑھا ہوا ہے ورنہ رو پلانی پڑے گی۔ لا حول ولا قوت، بالغیب، با حرف ہے، اسم نہیں ہے، حرف جر ہے۔ ویسے آپ سے پیار کرتا ہوں نا تاکہ آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ اذن، 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 اذن کا معنی ہے اجازت، اذن کا معنی حافظ نفیس صاحب اجازت، جیسے نکاح پڑھنے جاتے ہیں نا تو اجازت لینے جاتے ہیں، اسم، شاباش۔ اور آخری سوال، یہ 1 2 3 4 آپ سے فیاض صاحب کو آتا ہے، یہ ہی کیا ہوگا؟ آج ہی پڑھا ہے 5 قسموں میں سے اس میں معرفہ، ماشاءاللہ، شاباش۔ تو یہ تھی ان ہر لفظ کی گرامر، پھر بتا رہا ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، ماشاءاللہ 8:30 ہو گئے۔ من کون سا اسم ہے؟ موصول۔ ذا کون سا اسم ہے؟ الذی، اس میں موصول، بولتے جائیں گے نا تاکہ آج کا سبق یاد ہو گیا، کل سنانا ہے تے کڑک 100 نوٹ، کڑکڑا نوٹ لیا مگر میں تے آج ماٹھا دیے نوٹ لیا سے۔ اچھا، یشفع فعل، عندہ کون سا اسم ہے؟ ظرف، ماشاءاللہ۔ ہو کون سا اسم ہے؟ اس میں ضمیر۔ الا کون سا حرف ہے؟ استثناء، پتہ ہے نا استثناء، ہاں، خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، آج 200 روپیہ انعام مل گیا، 100 حاج صاحب نے دے دی۔ بازر بی کون سا حرف ہے؟ اچھا سن لیں، یہ حرف جر تو آتا ہے شروع میں، اثر ٹیکا لگتا ہے اینڈ پر، یہ دیکھیں اذنی، نون کے نیچے جو زیر ہے یہ با کی وجہ سے، بی اذنی ہی، نون کے نیچے زیر جو ہے وہ با حرف جر کی وجہ سے، جیسے بالغیبی تو بی اذنی، اذن تو عام لفظ تھا نا، تو بی اذنی، نون کے نیچے زیر محمد احمد صاحب با کی وجہ سے، حرف جر شروع میں، اس کا اثر آخر میں زیر آئے گی۔ اور ہی کون سا اسم ہے؟ اس میں ضمیر ہے۔ یہ گرامر تھی، اب آپ ان کے معنی دیکھیں۔ من کون، معنی لکھیں، من کون ہے؟ ذا وہ، اشارہ بعید، وہ، ذا کا معنی وہ، الذی جو، اکتب لکھو، آپ معنی نہیں لکھ رہے، آپ
لکھو، یشفعو سفارش کرے، یشفعو کا معنی ہے سفارش کرے، یشفعو شفاعت کرنا، سفارش کرنا، اندہو اس کے پاس، اگر ہوتا نا اندکا تمہارے پاس، اندہو اس کے پاس، اور اندی میرے پاس، فارم بدلی معنی بدلا، اندہو اس کے پاس، اس کے آگے۔ اب مالک اپنے اختیارات پاورز بیان کر کے مالک سوال کر رہا ہے، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اور تیرے حبیب کی پناہ اور تیرے محبوب کی محبت مانگتے ہیں۔ ساری پاورز بیان کی اللہ تعالیٰ نے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سارے کمال بیان کر کے اب اللہ کویسچن کر رہا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا، کون کس کی مجال ہے، کسی کی طاقت ہے؟ وہ ڈی ایم جی گروپ کا چیف جسٹس کے آگے کوئی نہیں جاتا، ایک عدالت کا جج ہو اس کے آگے وکیل جا سکتا، تو جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس فرمایا کس کی طاقت ہے جو اس کے آگے شفاعت کر سکے؟ سب دروازے بند تھے، کسی کی جرت نہیں تھی، مالک نے پھر در کھولا، ہاں فرمایا الا باذنہ، مگر وہ جس کو اجازت دے دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ تو در کھل گیا نا آقا کے لیے۔ چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہوتے ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، اس لیے وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، یہ وہ نماز جنازہ میں جو نابالغ بچے کی دعا ہوتی ہے اس میں آپ یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو میرے شفاعت کرنے والا اس بچے کو بنا اور اس کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ تو بچے کی شفاعت ہے تو محبوب کی تو بات ہی اور ہے۔ جی فروغ بشیر صاحب عمرے پر جا رہے ہیں، اور بھی ہمارے کافی نماز عمرے پر جا رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کے عمرے قبول فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی بلائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حاضہ ترجمہ لہذہ الآیہ و القواعد لہذہ الآیہ، اس آیت کا ترجمہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ دوبارہ میں کروا رہا ہوں۔ من ذا الذی، بڑی مہربانی آپ نے میری تسلی کر دی، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے آگے؟ کون ہے کسی کی طاقت؟ نہ۔ اور حدیث شریف میں محبوب کو اجازت ملے گی، حضور سجدہ شفاعت کریں گے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، محبوب اب اپنا سر اٹھائیں، اب سر اٹھائیں، تو شفاعت کرتا جا اور میں قبول کرتا جا۔ اس لیے فرمایا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی اجازت سے شفاعت ہوگی، مگر اس کی اجازت کے بغیر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کے آگے سفارش کر سکے۔ میرے خیال میں آج بہت اچھی آپ لوگوں کی محنت اور اخلاص رنگ لایا، مجھے پڑھانے کی کوئی زیادہ ہی ہمت آئی الحمدللہ۔ جی تمت ہذہ الآیہ، حدیث شریف رہ گئی 15 دقائق، 15 منٹ تو ایک حدیث شریف اور مسائل، پھر دعائے خیر انشاءاللہ۔ جی الا، مگر، شکریہ آپ نے سوال کیا، الحمدللہ۔ کل ضرور آنا، اوروں کو بھی لانا، آگے پیغام دو۔ اب یہ آج چوتھا دن ہے، باقی 36 دن رہ گئے انشاءاللہ الرحمن۔ اب ہم حدیث شریف آئے ہیں، درود شریف پڑھیں، محبوب کے پاس چلتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ۔ یہاں بھی وہی اسم فعل حرف کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو اگر مشکات شریف ہوتی تو اس کی بھی فوٹو کاپی آپ کو دے دی جاتی، لیکن چلیں سن لیں آپ۔
درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اس کے بھی الفاظ معنی آپ کو بتاتے، لکھواتے، گرامر سمجھاتے، لیکن چلیں برکت کے لیے میں آپ کو خود ہی پڑھا دیتا ہوں. حدیث شریف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کل پڑھی تھی حافظ نفیس صاحب، محمد احمد صاحب نے کل انعام لیا تھا، اور آج ماشاءاللہ آپ کو بھی انعام ملا، ادھر بھی انعام ملے. یہ چھوٹے انعام ہیں، یہ خرچ کیتے تھے گئے، بڑا انعام آقا نے دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب حضور نے ایسے دیکھ لینا ہے نا، بس آفاق کے گوشے گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا. یہ ثاقب رضا مصطفی صاحب پڑھتے رہتے، ان کے مدرسے میں یہ پڑھا جاتا. آفاق کے گوشے گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. آ جاؤ جنت میں. کوارٹر میں تو لوگ نکال دیتے تھے، ریٹائر ہو گئے، چلو تسی، ٹھیک ہے، دنیا کے ٹھکانوں سے تمہیں نکال دیا گیا تھا. اللہ فرماتا ہے فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اب جنت کے در کھلے ہوئے ہیں، تم پر سلامتی ہو، اب جنت میں چلے جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. وہ جنتیوں کی زبان پر جملہ ہوگا، سب کمال خوبیاں تعریفیں اس اللہ کی، آج جس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا. ساری زندگی سنتے تھے 100 روپیہ دو گے تھے پیسے ثواب ملے گا، آج آنکھوں سے دیکھ لیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، جنت کی زمین کا. 20 لاکھ دو پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا مرلہ ہے سبزہ زار میں، 3 کروڑ کا مکان ہے، 5 مرلے تھا، تو وہاں جنت میں اللہ وارث بنا دے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، میرے نیک بندوں کو کتنا اچھا اجر مل رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، نیک کام. ویسے فیض عالم کا کیا مقام ہوگا، کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق کا کیا مقام رضی اللہ. آئیے تقریر زیادہ ہو گئی آج. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، جس مسلمان نے کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف کو دور کر دیا، پریشانی کو، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی بڑی تکلیف کو دور کر دے گا. ایک دوسرا جملہ لہذا الیوم، آج کے دن کا. سنیے وَمَن یسر علی معسر، اللہ، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا. کتنی بڑی جائیداد ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ارحموا علی من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. جی اب مسائل نماز انشاءاللہ الرحمن. کم دقیقہ یبقی، کتنے منٹ باقی ہیں ارشد صاحب؟ 5. جی 5 دقائق یبقی، 5 منٹ باقی نے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہہ رہے تھے میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو بڑی برکت. آج جب میں گھر سے آیا تو وہی آیت پڑھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. جب کشتی سے اترے تو یہ دعا پڑھی تھی 18ویں سپارے میں. حفصہ، اے اللہ مجھے بہترین ٹھکانہ عطا فرما.
اور تو بہترین ٹھکانہ عطا کرنے والا ہے۔ رب انزلنی منزلم مبارکم، برکت والا ٹھکانہ مجھے دے۔ وانت خیر المنزلین، انت کا معنی کیا ہے جی؟ آئے ہے ادھر نہ دیکھتے۔ آنا کا معنی کیا ہے؟ ہوا کا معنی کیا ہے؟ وہ، شاباش۔ یہ اس طرح سوال آندے رہن گے جی۔ ہاں ہاں، تو اور تم، ویسے چونکہ عربی ہے نا بیٹا، ہاں، انتا تو ایک، اور انتم تم سب، انتم شہداء اللہ، تم اللہ کے گواہ ہو۔ انتم قرآن شریف میں آئے گا، ابھی تو ہم نے ضمیریں آج ویسے مثال کے، انتا تو ایک، یہ فرق۔ اچھا سوال کیا۔ اچھا جی، وضو کے مکروہات، سعود صاحب تلے نہ ویکھو، ادھر توجہ کرو۔ ناپسندیدہ باتیں، کل میں بچے کو پڑھا رہا تھا، مکروہ تحریمی اور تنزیہی، ایک ہلکا ناپسند ہوتا ہے، ایک زیادہ حرام ہوتا ہے، وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو یہ وضو میں چند چیزیں ناپسندیدہ ہیں، وضو کے مکروہات، بس اتنا ہی پڑھ رہے ہیں۔ ناپاک جگہ پر بیٹھنا وضو کے لیے، واش روم میں ناپاک جگہ ہوتی ہے، وہیں وضو کر دیں، نیور۔ وضو تو ہو جائے گا لیکن چھینٹیں وغیرہ ان سے بچیں، پاک جگہ پر وضو کریں۔ ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا اور چھینٹیں اڑانا، ٹوٹی فل کھول دینے ساڈے بچے، اور چھینٹا سارے کپڑیاں تے پی رہی ہوندی، نہ ایسا نہ کریں۔ قبلے کی طرف تھوکنا، ایسا نہ کریں، مکروہ ہے۔ بلا ضرورت وضو کرتے ہوئے دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 5، بلا ضرورت زیادہ پانی خرچ کرنا، یہ، یا بالکل کم پانی استعمال کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ منہ پر زور سے پانی، لوگ وضو ایسے مارتے ہیں، ادھر والا ہی نہا لیتا ہے، ادھر بھی غسل ہو جاتا ہے، نہیں، آرام سے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، نہ، دائیں ہاتھ سے کرنی ہے، بائیں سے مکروہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، نہ، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا ہے، دائیں سے مکروہ ہے۔ بس آج اتنا ہے، انشاءاللہ اگر یہ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں، نہیں تو پھر دعا کر رہے ہیں۔ آج اللہ کا کرم ہوا اور آپ کی دعائیں رنگ لائیں، انعام بھی 2 ہوئے، اور الحمدللہ سبق بھی، اب کل تیسرا سبق سنیں گے اور انشاءاللہ انعام دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا